کہی گئی کہ اب یہ بات مقدر ہو چکی ہے، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، حقیقت ہو یا مذاق ہو، اب یہ تعبیر ظہور پذیر ہو کر رہے گی، یہ تعبیر ظاہر میں آ کر رہے گی کہ ایک بادشاہ کا ساقی بنے گا، نبوت کی زبان سے نکل پڑا ہے، نبوت کی زبان سے جو نکلے گا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، رب تعالیٰ اس کو سچ کر کے بتائیں گے۔ اب یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، ایک بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرے کو سولی دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ، اور ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کا خیال تھا کہ وہ چھوٹ کر جانے والا ہے، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تو چھوٹ کر جاوے تو تیرے مالک یعنی بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ پھر اس چھوٹنے والے کو چھوٹنے کے بعد اپنے بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنے سے شیطان نے بھلا دیا اور یوسف علیہ السلام مزید کئی سال تک جیل میں رہے۔ تو پہلی بات اس آیت میں یہ ملی کہ یوسف علیہ السلام نے اس ایک رہا ہونے والے بادشاہ کا جو ساقی بننے والا ہے اس سے یہ کہا کہ بادشاہ کے سامنے جا کر میرا تذکرہ کرنا، کہ اس طرح ایک نیک آدمی بھلا مانس ناکردہ جرم کی پاداش میں جیل میں ہے، بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ یہاں سے ایک سبق یہ ملا کہ اپنی مصیبت کے دور کرانے کے لیے کسی انسان کا استعمال کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب کے درجے میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا۔ لیکن نبیوں کا مقام چونکہ بہت اونچا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انبیاء اسباب سے ہٹ کر مسبب الاسباب سے جڑ جائیں، تو ہوا یہ کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے وہ تذکرہ بھلا دیا اور وہ وہاں جا کر اپنی موج مستی میں، جیسا کہ ہوتا ہے کہ مصیبت کے وقت تو تمام مصیبت کے مارے ایک دوسرے کی بہت دوستی کا اظہار کرتے ہیں، پھر ایک مصیبت سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھول جاتا ہے، تو وہ جا کر بھی وہاں بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یہ نسیان، یہ بھلانا شیطان کی طرف سے تھا، اور اس بھول جانے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مفسرین کے بقول مزید 7 سال 7 ایئرز مزید ان کو جیل کی زحمت اور تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ بس یہ اللہ عز و جل کی طرف سے نظام تھا، قضاء و قدر کے تحت تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوری تدبیریں تھی کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کو جیل کی گہرائی سے اور نیچے سے اٹھا کر اوپر تک پہنچانا ہے، بام عروج تک لے جانا ہے، تحت الثری سے ثریا کے مقام تک کس طرح پہنچانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ پلاننگ اور تدبیریں تھی۔ اس کے لیے ایک ایک کڑیاں جڑتی جا رہی تھی، آگے ترتیب چل رہی ہے۔ آگے فرمایا وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى 7 بَقَرَاتٍ، وہ ساقی تو چھوٹ کر چلا گیا، دوسرے کو جو سزا ملنی تھی وہ مل گئی۔ اب چند مدت کے بعد اس ملک کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے حواریین اور اپنے جو پہچان والے ہیں، ماہرین ہیں، ان کو بلا کر ان کے سامنے اس نے خواب پیش کیا، اور اس خواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس نے بتایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی پتلی گائیں ہیں، اور دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، یہ خواب دیکھا ہے، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 ترو تازہ بالیاں ہیں۔ چونکہ گائے بیل کو کھیت وغیرہ کے تعلق سے اس کا بہت دخل ہے، ہل جوتنے میں بیل اور گائے وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، تو یوسف علیہ السلام کے لیے اب آگے یہ خواب کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ خواب تو ادھر ملک میں سرزمین مصر میں وقت کے بادشاہ نے دیکھا، اور وہ اپنے متعلقین سے پوچھ رہا ہے یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، اگر اس خواب کی تعبیر تم پوری ٹیم مل کر بتا سکتے ہو تو میں اس خواب کے تعلق سے بہت پریشان ہوں، مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ تو تمام جاننے والوں نے، وہاں جتنے لوگ تھے سب نے کہا یہ اللہ کی طرف سے نظام ہے، اضغاث احلام، یہ پراگندہ خیالات ہے، یہ آپ کا کوئی خواب واب نہیں ہے
کہ اس کی کوئی تعبیر بتائی جائے. اس خواب کا تعبیر سے کوئی لینا دینا نہیں. اضغاث و احلام یہ خس و خاشاک ہے، یہ گندگیاں ہیں، یہ کچرا ہے. اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں. اور پھر بعد میں اعتراف بھی کر لیا. آگے فرمایا وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اس طرح کے خواب کی تعبیر ہم نہیں بتاتے ہیں. اس خواب کی کوئی حقیقت ہوتی یا حقیقت میں خواب ہوتا تو ہم اس کی تعبیر بتاتے ہیں. اس خواب کی تعبیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی خواب ہی نہیں. اس طرح اپنے عذر کو، اپنے عیب کو چھپانے کے لیے اس پر یہ لیبل لگا دیا. اب جب یہ موقع آیا کہ اس بادشاہ وقت کے خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا پا رہا ہے، تو اس وقت اس کی سوئچ آن ہوئی. اس کا دھیان اس طرف گیا. کس کا؟ جو بادشاہ کا ساقی تھا، جو یوسف علیہ السلام کے جیل کا ساتھی تھا. اس کو اب یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ ہم دو ساتھیوں نے جیل میں خواب دیکھا تھا اور ایک بھلے مانس حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں اپنے خواب کی تعبیر بتائی تھی. تو فوراً کلک ہوا کہ اس خواب کی تعبیر اس بندے کے علاوہ شاید کوئی نہیں بتا سکتا. تو اس لیے اس کو یاد آ گیا اور اس نے بادشاہ وقت سے درخواست کی فَأَرْسِلُونَ، آپ مجھے جیل میں بھیج دیجئے. ایک بندہ جیل میں ہے، میں اس کے پاس جا کر آپ کے خواب کی تعبیر وہاں سے لاؤں گا. یوسف ایھا الصدیق، بیچ کے تمام اجزاء قرآن مجید نے حذف کیے. واقعات کے بیان کرنے میں قرآن مجید جو ضروری بات ہے، امپورٹنٹ اور اہم بات ہے، اسی کو ذکر کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص کو بادشاہ کی طرف سے اجازت ملی کہ آپ جائیں جیل خانے میں اور ہمارے خواب کی تعبیر لائیں. یہ شخص یوسف علیہ السلام کے پاس گیا. ایھا الصدیق، علماء نے لکھا ہے صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو بات کا بھی سچا ہو اور کام کا بھی سچا ہو. صادق جو صرف بات کا سچا ہو، اور صدیق جو بات اور کام دونوں کا سچا ہو. سچائی اس کی زندگی کا حصہ ہو، اس کے ہر کام میں سچائی ہو. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو ایھا الصدیق کہہ کر بادشاہ وقت کا پورا خواب سنایا، جس خواب کا اوپر تذکرہ ہوا. تو اب یوسف علیہ السلام کو خواب سنانے کے بعد وہ کہنے لگا لعلی ارجع الی الناس، اگر آپ مجھے یہ خواب کی تعبیر بتائیں اور میں یہ تعبیر ان لوگوں کے پاس لے کر جاؤں اور آپ کی تعبیر اگر ان کو پتا چل جائے لعلہم یعلمون، تو وہ آپ کے بارے میں جانیں گے کہ اتنا اچھا آدمی کون ہے جس نے اتنی اچھی تعبیر دی، وہ کون ہے. لوگ آپ کے بارے میں جاننے پر مجبور ہوں گے اور یہ آپ کی رہائی کی شکل بنے گی. تو اب یوسف علیہ السلام نے آگے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور ایک حکیمانہ مشورہ بھی دیا. دونوں باتوں کو قرآن مجید نے یہاں ذکر کیا ہے. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس کے اندر سکھانے کا جذبہ ہے کہ لوگ کسی طرح صحیح طریقے پر آ جائیں، وہ نفسانیات کو بیچ میں نہیں لانے دیتے ہیں، وہ جذبہ انتقام کو بیچ میں آنے نہیں دیتے ہیں. یہ پڑھانے والوں، سکھانے والوں اور معلمیت کے منصب پر جو لوگ ہیں، اس میں ان کے لیے بہت بڑی عبرت ہے کہ کسی شاگرد کو ہم اس لیے محروم کر دیں کہ تو میری خدمت نہیں کرتا ہے، لہذا اب میں تیری طرف وہ توجہ نہیں کروں گا. اپنی نفسانیت کو بیچ میں نہ شامل ہونے دیں. دیکھیں یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ خواب کی تعبیر لینے آیا، بادشاہ کے خواب کی، تو یوسف علیہ السلام یہ بھی تو فرما سکتے تھے آ گئے، اپنا مطلب ہے تو ہمارے پاس. کہاں گئے تھے؟ 7 سال ہو گئے. میں نے کہا تھا اذکرنی عند ربک، میرا تذکرہ کرنا. جب میرا کام تھا تب تو بھول گئے اور اپنا کام آیا تو اب ہمیں یاد کرنے لگے. یوسف علیہ السلام نے کوئی تانا نہیں دیا، کوئی نفسانیت اس میں شامل نہیں فرمائی. خواب کی تعبیر بھی بتائی اور حکیمانہ مشورہ بھی دیا. جو صحیح عالم ہو، صحیح مفتی ہو، امت کا جو صحیح درد رکھتا ہو، وہ صرف مسئلہ نہیں بتاتا ہے، اس جائز اور ناجائز کے پس منظر میں جو تدبیر ہے، جو طریقہ ہے، اس کو ہینڈل کرنے کے جو مشورے ہیں، مسئلہ بھی بتانا ہے اور اس مسئلے کی روشنی میں کوئی اہم مشورہ ہے تو وہ مشورہ بھی دینا ہے. یہاں ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے صرف خواب کی تعبیر پوچھی تھی، مشورہ نہیں لیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نے امت کے درد کی وجہ سے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس کے ساتھ میں مشورہ بھی دیا. خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ دیکھو آپ کے ملک میں سخت کرائسس اور حالات اور قحط کا دور آنے والا ہے. 14 سال یہ ترتیب چلے گی، ٹوٹل 15 سال.
پہلے 7 سال ایسے آئیں گے جس میں خوب کھیتیاں ہوگی، کھیتیاں لہلہا جائے گی، ہرے بھرے ہو جائیں گے، خوب اناج اور غلہ اور پھل فروٹ پیدا ہوں گے۔ یہ 7 سال اس طرح رہیں گے، اور اگلے 7 سال قحط کیا آئیں گے، اور اتنی قحط سالی ہوگی کہ اناج کم پڑنے لگے گا۔ تو اب یہ 14 سال کی تصویر ہے، پکچر ہے، یہ خواب کی تعبیر ہو گئی۔ خواب کی تعبیر اتنی ہو گئی کہ 7 دبلی گائیں موٹی گائیں کو کھا رہی ہے، یعنی پہلے 7 سال خوب کھیتی کے ہوں گے، اگلے 7 سال قحط کے آئیں گے۔ اب اس کے بعد مشورہ دیا کہ دیکھو تم یہ کرنا کہ جو 7 سال قحط کے ہوں گے، خوب کھیتی کے ہوں گے، اس میں بقدر ضرورت جو ہے وہ گلے سے لینا، وہ بالیوں سے بقدر ضرورت نکالنا۔ ایسا نہ ہو کہ سب اسٹاک باہر کر دو اور اس کو کیڑے اور گھن کھا جائے، بقدر ضرورت اس میں سے نکالنا، اور باقی اس گلے میں اور اس سنبل میں اور اس جھاڑ میں اور درخت میں باقی رہنے دینا، تاکہ وہ تر و تازہ رہے اور اگلے 7 سال کا اسٹاک زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ یہ مشورہ دیا کہ بقدر ضرورت اس میں سے لینا۔ اور پھر یہ 14 سال گزر جائیں گے، ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر جو 15واں سال آئے گا اس میں خوب بارش ہوگی، خوب کھیتیاں ہوگی، اور جو 7 سال کا جو قحط تھا یہ بارش اس کو ختم کر دے گی، اور پھر خوب کھیتیاں ہو جائیں گی۔ یہ جو جز ہے یہ بھی خواب کی تعبیر کا حصہ نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر صرف 14 سال کے اندر تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے مقام نبوت کی بنیاد پر معجزانہ طور پر 15ویں سال کیا ہوگا وہ بھی ان کو بتا دیا۔ خواب کی تعبیر بتائی، حکیمانہ مشورہ دیا، اور مزید ایک چیز 15ویں سال کیا ہوگا وہ بھی بتایا کہ 15ویں سال خوب بارش ہوگی، خوب کھیت لہلہا جائیں گے۔ یہ خواب کی تعبیر، مشورہ اور مزید ایک بات معجزانہ طور پر یوسف علیہ السلام نے ذکر فرمائی۔ اب آگے یہ ہوا کہ وہ ساقی خواب کی تعبیر بادشاہ وقت کے پاس لے کر گیا اور ان کو ذکر کیا کہ بھائی اس طرح آپ کے خواب کی تعبیر ہے۔ خواب کی تعبیر بتائی، وقال الملک ائتونی بہ، جب خواب کی تعبیر اس کو بتائی گئی، بادشاہ وقت فوراً سمجھ گئے کہ یہ تعبیر، یہ حکیمانہ مشورہ اور 15ویں سال کی اتنی اہم ترین بات یہ کوئی عام آدمی نہیں بتا سکتا ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہوگا۔ فرمایا کہ ان کو بلاؤ، وہ کون ہستی ہے، ان کو لے کر آؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ واقع میں ذکر فرما رہے، فلما جاءہ الرسول، جب ان کو بلانے کے لیے آئے کہ چلو بادشاہ وقت آپ کو بلا رہے ہیں، یہ بات تو فکس تھی کہ اب جیل سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کا کمال دیکھیے، یوسف علیہ السلام فوراً چلے نہیں گئے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس موقع پر حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں چلا جاتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے۔ تو بہرحال جب یوسف علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئے، فرمایا واپس جاؤ، میں نہیں آؤں گا۔ فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، میرا کیس کلیئر کرو، میں اندر کیوں ہوں، مجھے باہر ایسے ہی نہیں نکلنا ہے، مجھے رشوت کی بنیاد پر یا خواب کی تعبیر کے بدلے کی بنیاد پر نہیں نکلنا ہے، میں اپنی بے گناہی مکمل طور پر ثابت ہوگی اسی کے بعد نکلوں گا۔ اور یوسف علیہ السلام کا کمال دیکھیے، یہ نہیں فرمایا کہ زلیخا سے پوچھو، ان عورتوں سے پوچھو۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی روٹی کھائی تھی، ان کے گھر میں پروان چڑھے تھے، تو ان کی عورت کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ زلیخا سے پوچھو، بلکہ ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ آگے بادشاہ بھی سمجھ گئے کہ معاملہ اور کنڈیشن بہت سخت ہے۔ یوسف علیہ السلام کس کیس میں گئے؟ ان عورتوں سے فرمایا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، کیا واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا جبکہ تم نے ان کو بہکایا تھا، ورغلایا تھا۔ بادشاہ کی تعبیر یہ بتا رہی ہے کہ اس کو بھی اطمینان تھا کہ اتنا بھلا مانس، اتنا اچھا آدمی یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ آگے وہ عورتیں فوراً جواب میں کہنے لگی، قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا مِن سُوءٍ، اس آدمی میں کوئی برائی نہیں،
یعنی اعتراف جرم کر لیا کہ یہ آدمی بالکل سچ ہے. ان عورتوں نے بھی زلیخا کی عزت کی رعایت کی. یہ نہیں کہا کہ زلیخا غلط تھی، بس بات کلیئر کر دی. ما علمنا علیہ من سوء، اس آدمی میں یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں. اب جب سب باتیں کلیئر ہونے لگی تو زلیخا خود بذات خود اعتراف جرم پر مجبور ہو گئی. قالت امرأة العزیز الآن حصل الحق، وہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اب حق کلیئر ہو چکا ہے، اب حق واضح ہو چکا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.